وصل الله هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المؤمنين المغفورين خصوصا بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ملك وأعوذ بلند سلام. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد وآل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو ہماری، ہم سب کے مرحومین، تمام شہداء ملت اور بالاخص اراکین اعتکاف فاؤنڈیشن کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق جناب سیدنا صلی اللہ علیہ ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. التماس سے دعا کی گئی ایک سید زادہ سلطان شاہ بے گناہ قید ہیں. پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام انہیں اس قید سے رہائی نصیب فرمائے اور اسد علی کاظمی صاحب، قمر عباس خان صاحب کو اللہ رب العزت اولاد نگینہ عطا فرمائے. اور حسن کاظمی صاحب کو بھی اللہ اولاد عطا فرمائے. چمن عباس صاحب کو قمر عباس صاحب کو اللہ بھائی نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کے بندہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں باوقار، باعزت اور سربلند زندگی بسر کرنے کے لیے معصوم ہادی عطا فرمائے. اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے.
یہ بہت بڑا احسان ہے میرے کریم اللہ کا کہ اللہ نے اپنی ساری کائنات میں سے جن ہستیوں کو چنا تھا اللہ نے انہیں ہمارا امام بنایا۔ انتخاب ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو چنتے ہیں، لیکن ہمارے انتخاب میں اور اللہ کے انتخاب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں ہم ان کے ماضی کو جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو نہیں جانتے۔ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، یہ کل کیا کرے گا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جسے منتخب کرتے ہیں ہم اس کے ظاہر کو جانتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں جانتے۔ اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے جب ہم صرف ماضی کو جانتے ہیں اور صرف ظاہر کو جانتے ہیں ہم انتخاب میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ جو بندے کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو سینوں میں تم چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ نیتوں سے واقف ہے، اللہ فکر سے واقف ہے، اللہ سوچوں سے واقف ہے۔ وہ جو اتنا دقیق عالم ہے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر جن ہستیوں کو چنا انہیں ہمارا امام بنایا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے ہمیں معصوم ہادی عطا فرمایا۔ یہ مکتب آل محمد علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ہادی، ہمارے پیشوا، ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ غیر معصوم کے پیچھے چلنے میں اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ جس کے بھٹک جانے کا احتمال ہو، غیر معصوم ہے، کہیں بھی غلطی کر سکتا ہے، کہیں بھی اشتباہ کر سکتا ہے، کہیں بھی صراط مستقیم سے منحرف ہو سکتا ہے۔ جس کے بھٹکنے کا احتمال ہو اس کے پیچھے چلنے میں اطمینان قلب نہیں ہوتا، لیکن جو معصوم ہوتے ہیں ان پر کوئی اتنا اعتماد ہوتا ہے اللہ کے نبی کو کہ اپنے فرامین میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور اکیلے علی ایک راستے پہ جا رہے ہو، علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے۔ معصوم کے پیچھے چلنے میں گمراہی کا احتمال نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے مکتب آل محمد کا عقیدہ ہے یہ بہت ہی پاکیزہ ہستیوں کا پاکیزہ مذہب ہے۔ الحمدللہ پہلے عبادت ہے، یہ بھی مکتب آل محمد کی خصوصیت ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم کسی کے پیچھے جماعت کے ساتھ، یہ جو بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے جماعت کروانے کے لیے، مکتب آل محمد کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ آگے کھڑے ہو کے نماز وہ پڑھا سکتا ہے جو عادل ہو۔ فاسق کے پیچھے، فاجر کے پیچھے، گناہگار کے پیچھے، اعلان غلطیاں کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اسے عادل ہونا چاہیے۔ عادل اسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں جو گناہ صغیرہ نہ کرتا، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو۔ لوگوں سے پوچھا جائے تو لوگ کہیں آیت اللہ سیستانی نے فرمایا، معاشرے میں محلے میں پوچھیں یہ بندہ کیسا ہے، محلے والے ملنے والے لوگ کہیں بہت نیک آدمی ہے، اسے عادل کہتے
اب سنو اللہ نے کرم کتنا کیا ہے، کتنا اہم فیصلہ ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے نماز پہ؟ پڑھتے ہو نا، ایسے چپ ہو گئے ہو جیسے مشکل سوال کر دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ 2 رکعت نماز پہ کتنی دیر لگے گی؟ ظہر کی 4 رکعت نماز پہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کتنی دیر لگے گی؟ 5-6 منٹ۔ بھئی یہ دیکھو، یہ مکتب آل محمد کتنی اہم رہنمائی کر رہا ہے۔ جس کے پیچھے 5-6 منٹ چلنا ہو، اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ وہ کھڑا ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، وہ رکوع میں جائے تو ہم رکوع میں چلے جائیں، وہ رکوع سے سر اٹھائے ہم اٹھا لیں، وہ سجدے میں چلا جائے ہم سجدے میں چلے جائیں، وہ سجدے سے سر اٹھائے ہم سجدے میں چلے، ہم سجدے سے سر اٹھا لیں۔ جس کے پیچھے 5 منٹ چلنا ہو مکتب آل محمد میں، اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے، اور جس کے پیچھے جنت تک جانا ہو اس کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمائی۔ یہی نہایت ہی اہم مکتب ہے اور اہم موڑ ہے، جہاں سے اور بہت سارے راستے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر طالب علم ہوں اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہوتا ہے، تو مثال کے ساتھ بات ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے۔ آپ کا بچہ ہائی اسکول سے کالج میں چلا گیا، کالج سے یونیورسٹی میں چلا گیا، تو اب اسکول جاتے ہوئے وہ بائسیکل پہ نہیں جائے گا، اس کا اصرار ہوگا مجھے اب موٹر بائک چاہیے، مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، کوئی گاڑی لے کے دو۔ اب ظاہر ہے میں کالج میں جاتا ہوں تو وہ سائیکل پہ جاؤں گا تو ظاہر ہے لوگ بچے ساتھ والے مذاق اڑائیں گے، باپ مشکل سے موٹر سائیکل لے بھی لے۔ پہلے دن بچہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہا ہے، پہلے دن سٹارٹ کر رہا ہے، پہلے دن کک لگا رہا ہے، سٹارٹ کر کے کہ بابا بیٹھ جاؤ پیچھے، میں تمہیں باہر بائی پاس تک لے جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ گے؟ پہلا دن ہے، پہلا وہ بھی نہیں، ہم تو نہیں بیٹھیں گے، میں منت بھی کروں بھائی بیٹا ہے بیٹھ جاؤ، کہو گے نہیں بیٹھ سکتے، میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ کہا بھائی بیٹا صحیح لیکن اسے تو تجربہ ہی نہیں ہے، اس کا اپنا خیریت سے منزل تک پہنچنا یقینی نہیں، جس کا اپنا خیریت سے منزل تک پہنچنا یقینی نہ ہو اس کے پیچھے یہ بائی پاس تک نہیں جاتا۔ جنت جانا ہے نا، اس کے پیچھے چل جس کا جنت میں پہنچنا یقینی ہے۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیے، اور یہ بھی ناز ہے مکتب آل محمد پر کہ اللہ نے مجھے صرف جنتی امام عطا نہیں کی، سارے جو لوگ جنت چلے جائیں گے، ازلفت الجنت للمتقین، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے۔ جو جنت کے اندر چلا جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو جنت میں چلا جائے گا وہ جنتی کہلائے گا۔ اللہ نے مجھے صرف جنتی امام عطا نہیں کیے اس لیے کہ جنتی ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے صرف جنتی امام عطا نہیں کیے، اللہ نے مجھے قسیم النار والجنہ، اللہ نے مجھے سرداران جنت عطا کی، سیدہ شباب اہل الجنہ عطا کی۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے شیعو، پوری کائنات میں مردوں کی فہرست میں صرف 2 ہستیوں کو نکال دو، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مرد آئیں گے نا، ان مردوں کی فہرست سے صرف 2 ہستیوں کو نکال دو، ایک محمد عربی کو، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، چونکہ پیغمبر نے خود کہا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ ان 2 ہستیوں کو نکال دو مردوں کی فہرست سے۔ جناب پیغمبر اکرم
نبی علیہ السلام کو مردوں کی فہرست سے ان دو ہستیوں کو نکال دو، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مرد آئیں گے، جتنے مرد آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مرد جنت جائیں گے وہ حسنین کی ریت بن کے جائیں گے، اور جتنی عورتیں جنت جائیں گی وہ زہرا کی ریت بن کے جائیں گی۔ اللہ نے بہت بڑا اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا کی۔ اور میں کبھی کبھی فخر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، شیعو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں، میرے امام کا نام جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام کا نام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جس کا مرضی یہ نام لے شرمندگی، اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو۔ اللہ نے تجھے معصوم رہبر عطا کی، پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو، بھئی اللہ نے لطف کتنا کیا ہے۔ میں بڑی کافی عرصے کے بعد آپ کی اس امام بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی مجلس ختم ہو، ایک بندہ یہیں سے میرے پیچھے لگ جائے، میں نے حیدری صاحب میں نقائص تلاش کرنے، وہ زیادہ دیر تھوڑی لگے گی، ایک دو دن میں اتنی لمبی فہرست بن جائے گی۔ وہاں کھڑے تھے جہاں طالب علم کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، فلاں لباس میں گھر سے باہر آ گئے تھے جس لباس میں طالب علموں کو باہر نہیں آنا چاہیے، فلاں جگہ پر ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے، فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ فلاں چیز کھا رہے تھے جو طالب علموں کو زیب نہیں دیتا، اتنی لمبی فہرست بن جائے گی۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح نا، اللہ نے تم پر احسان کتنا کیا ہے۔ 80 سال ممبروں پہ کردار کشی کی گئی، خزانے خرچ کیے گئے، حدیثیں گھڑی گئی، زبانیں خریدی گئی، زمین خریدے گئے، کلمے خریدی گئی، کسی طرح علی میں کوئی نقص نکل آئے، عظمت ہے، کردار علی یہ ہے، علی اس وقت بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جن ہستیوں سے محبت کرتا تھا، اللہ جن سے محبت کرتا تھا، اور خدا شاہد ہے میں کہا کرتا ہوں بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں ہے۔ بھئی فقیر تو امیر سے محبت کرے گا نا، محتاج تو غنی سے محبت کرے گا نا، مانگنے والا تو دینے والے سے محبت کرے گا نا، بندہ اللہ سے محبت کرے یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ وہ کمال مطلق اپنے بندوں سے محبت کرے۔ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے وہ ہستیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے ایک قدم اور آگے، اللہ صرف ان سے محبت کرے۔ میں تو دنیا دار ہوں بھائی، جتنے تک پرافٹ مجھے نہ ملے میں کیوں بزنس کروں گا بھائی۔ اللہ اپنے نبی سے محبت کرے، اللہ علی علیہ السلام سے محبت کرے، اللہ حسنین شریفین سے محبت کرے، اس محبت میں میرا حصہ کوئی نہ ہو۔ مجھے کیا ہے بھائی، اللہ اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے کرے، اللہ علی علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے کرے، مجھے کیا ہے بھائی، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، میرا حصہ کہاں ہے بھائی۔ خدا شاہد ہے اللہ کو ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ محبت صرف یہاں رکتی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھتی ہے۔ جب نبی کی منزل آتی ہے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے کہہ دے، اے دنیا والوں جو دعویٰ کرتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، جو محبت ہے الہی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان سے کہو وہ تیرے پیچھے چلے، میرے محمد میں ان سے بھی محبت کروں گا۔ اور حسین ابن علی سے تو پھر کمال ہے محبت کی نا، پیغمبر دعا کرتے ہیں میرا اللہ یہ ہے میرا حسین، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر دعا بھی رکی نہیں یہاں کہ پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ لطف کیا، اور یہ محبت اہل بیت بہت قیمتی شے ہے عزیزو۔
قیمتی ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے چونکہ ہمیں ملی ہے مفت میں. شیعوں کے گھر پیدا ہو گئے، اماں نے جھولے جھولا جھولا کے گھٹی میں آل محمد کی محبت ہمیں پلا دی. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، یہ بہت قیمتی ہے. توجہ چاہوں گا میں. ایک بچہ ان پڑھ بچہ ہو، نہیں گیا سکول، والدین نے پوری کوشش کی اسے پڑھانے کی، وہ نہیں پڑھا، جوان ہو گیا ہے تو مزدوری ہی کرے گا نا. ان پڑھ بچے کی مزدوری کتنی ہوگی؟ اگر یہ طے ہے کہ آپ نے بھی نہیں بولنا تو میں بھی نہیں بولتا ہوں. 700-800 8 گھنٹے کام کرے، 500 سے 700 800 مزدوری ملے گی. اور یہی بچہ اگر ایم اے پاس ہو جائے، اب 8 گھنٹے کی قیمت بڑھ جائے گی، اب 8 گھنٹے کی مزدوری بڑھ جائے گی. یہ ایم فل کر جائے، 8 گھنٹے کی مزدوری اور بڑھ جائے گی. وہ پی ایچ ڈی کر جائے اور بڑھ جائے گی. اور اگر کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہو، سید الانبیاء، عبادت خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر سمجھ آئی. آل محمد کی محبت قیمتی کتنی ہے؟ 8 گھنٹے نہیں، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی 23 سال مسلسل کام کرے، محنت کرے، مصیبتیں اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، 23 سال کی محنت کی اجرت کو آل محمد کی محبت کہتے ہیں. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. 23 سال پیغمبر محنت کرے، پیغمبر کی 23 سال کی محنت کی اجرت کا نام محبت اہل بیت ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پر بہت مہربانی کی ہے. اللہ نے ہمیں عظیم ہستیوں کی محبت عطا کی، اللہ نے ہمیں معصوم ہستیاں عطا کی. اور یہ بہت بڑا اعزاز. اللہ رب العزت صرف قرآن بھیج دیتا، صرف قرآن بھیج. یہ لوگ پڑھو. ایک طبقہ ہے جس نے کہا تھا نا قرآن کافی ہے، پڑھو قرآن اور میرا دین سمجھ لو، میرا مذہب سمجھ لو، دین سمجھ لو، شریعت سمجھ لو. قیامت والے دن بندے بڑے بہانے بناتے. میرا اللہ، میں پنجاب کا رہنے والا تھا، تیری کتاب عربی میں تھی، مجھے تو اس کے معنی نہیں آتے تھے. عربی بڑی فصیح زبان ہے، میں تو نہیں سمجھ سکا. میں تیری شریعت تو کیسے سمجھتا، میں تیرے کتاب کی زبان ہی نہیں سمجھتا. کتنا عالم ہے میرا کریم اللہ، کتنا حکیم اور دانا ہے میرا اللہ. اس نے صرف کتاب نہیں بھیجی، اس لیے کہ کتاب کے سمجھنے کے لیے استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس نے صرف کتاب نہیں بھیجی، اس نے ایک کتاب کے ساتھ 14 معصوم کردار بھی بھیجے ہیں. اب کتاب کی زبان ہوتی ہے، کردار کی تو زبان نہیں ہوتی. 14 معصوم کردار عطا کریں گے. ان کو دیکھو اور میرے مذہب کو پہچانو، میری شریعت کو پہچانو. اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. اور شیعو، خدا غریق رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو، بہت بڑے بزرگ عالم دین تھے، انڈیا سے ان کا تعلق تھا. علامہ نقل انہیں کہتے تھے. بزرگان ان کو جانتے ہوں گے. طالب علمی کے زمانے میں ہم لاہور پڑھتے تھے، وہ تشریف لے آتے تھے، ہم نے ان کی ایک مجلس سے سنتے تھے. اب ان کی مجلسیں لکھ کے شائع بھی ہوئی ہیں، ہم نے ان سے سنا تھا. انہوں نے یہ فرمایا تھا، یہ جو انجینئر ہیں نا، انجینئر یہ جو آئینہ بناتے ہیں نا، یہ بندے کے جسم کی حکایت کرتا ہے، کردار نہیں بتاتا. یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ آئینہ جسم کی تصویر تو دے گا، کردار نہیں بتائے گا نا. یہ چہرے پہ داغ ہے جی، یہ ادھر کچھ اڑی ہوئی ہے جی، بال اڑچے ہوئے ہیں جی، ذرا داڑھی میں کنگھی کر لو جی، لباس پہ کوئی داغ لگا ہوا ہے. یہ جسم کی حکایت کرے گا. دنیا کے انجینئرز نے جو آئینے بنائے ہیں نا، یہ جسم کی حکایت کرتے ہیں، جسم کی تصویر دیتے ہیں، کردار نہیں بتاتے. اور شیعہ ناز کرو، اللہ نے پیغمبر کے بعد ہمیں ایسے 12 معصوم نمونے دیے ہیں جو پیغمبر کے جسم کی بھی حکایت کرتے ہیں، کردار بھی بتاتے ہیں. اللہ نے ہم پر احسان کیا.
اللہ نے ایسے 12 معصوم آئینے دیے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا، اللہ نے ہم نے کرم کیا۔ پھر کتنا بڑا احسان ہے، پیغمبر کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مردوں کے لیے اللہ نے 12 معصوم نمونے بنائے۔ جتنے مرد آئیں گے نا، انہوں نے کام کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ نے پیغمبر کے بعد 12 معصوم نمونے، عملی نمونے، پیغمبر نے 12 معصوم نمونے بنائے مردوں کے لیے، اور پیغمبر کے بعد سے لے کے قیامت تک کی آنے والی ساری عورتوں کے لیے اکیلی زہرا کو نمونہ بنا دیا۔ ایک دختر پیغمبر کو نمونہ، بڑی عزت والی ہے یہ بی بی۔ ایک ایرانی عالم نے لکھا، میں بہت متاثر ہوا، جملہ بہت مختصر سا ہے لیکن بہت گہرائی ہے اس میں۔ وہ لکھتے ہیں جناب سیدہ گوہر ناشناختہ بود، جناب سیدہ کو پہچانا نہیں کسی نے، نہیں پہچان سکے لوگ۔ بہت بڑی عظمت والی بیوی، بڑی عزت والی بیوی تھی، بابرکت ہستی تھی جناب سیدہ۔ آپ کو ہزاروں بیٹیاں ایسی ملے گی جو اپنے باپ پہ ناز کرتی ہو، میرا بابا اتنا بڑا ہے، میرا بابا بہت عظیم ہے، میرا بابا اتنا بڑا افسر ہے، میرا بابا وزیر ہے، میرا بابا مشیر ہے، میرا بابا زمیندار ہے، میرا بابا اتنا بڑا ہے، میرا بابا بڑا شریف ہے۔ باپ پہ ناز کرنے والی بیٹیاں ہزاروں ملیں گی، لیکن پوری کائنات میں صرف ایک باپ ملے گا جو بیٹی پہ ناز کرتا ہے۔ کوئی اتنی عزت والی بیوی ہے، باپ جس پہ ناز۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے شادی ہوئی نا، پیغمبر اکرام اسلام کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ یہ بیوی بھی بڑی عظمت والی بیوی تھی۔ شادی سے پہلے مکہ شہر میں، شادی سے پہلے، پیغمبر سے شادی ہو جانے کے بعد لقب پا لینا کمال نہیں ہے۔ پیغمبر سے شادی ہو جانے کے بعد کسی کو لقب مل جائے، یہ کمال، یہ کیا کمال ہے؟ جو بھی شادی کرے گی اس سے یہ لقب مل جائے گا نا۔ یہ جناب خدیجہ کی عظمت ہے، پیغمبر سے شادی کرنے سے پہلے مکہ میں جسے سیدہ اور طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، سیدہ تھی، طاہرہ تھی، بڑی عظمت والی۔ پورے عرب میں یہ پہلی شادی تھی کہ رشتہ خاتون کی طرف سے گیا، ورنہ دستور ہے رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے جاتا۔ یہ پہلا رشتہ تھا جو گیا خاتون کی طرف سے۔ اے ابو طالب، ہم آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر جناب پیغمبر کی طرف سے رشتہ جاتا نا تو مورخ پتہ نہیں کیا کیا بہانے بناتے۔ ملکۃ العرب تھی، بہت مالدار خاتون تھی، اتنے اونٹ تجارت کے لیے نکلتے تھے۔ ابو طالب کے بھتیجے نے، عبداللہ کے بیٹے نے، علی کے بھائی نے، پیغمبر نے مال دیکھ کے رشتہ کیا تھا، مال کی وجہ سے رشتہ ہوا تھا، لیکن رشتہ گیا تھا جناب خدیجہ کی طرف سے، تاکہ مورخین کو سمجھا دیا جائے یہ شادی خدیجہ کی دولت کی وجہ سے نہیں، محمد کے کردار کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، بڑی عزت والی بیوی تھی۔ جب شادی ہو گئی نا تو مکہ کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، سوشل بائیکاٹ۔ ابھی کیفیتیں بیان نہیں ہوتی، کیفیتیں محسوس کی جاتی ہیں۔
یہ اسی کو پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، یہ بیان نہیں ہو سکتی۔ جس کے گھر میں عرب کی عورتیں خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں، وہ دروازے سے چپ کر کے گزر جائیں، اندر سارا دن جناب خدیجہ اکیلی بیٹھی رہتی، کوئی بات کرنے نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے دن کٹتا ہوگا۔ پیغمبر تو نکل جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، ایک دفعہ جب پیغمبر آئے نا تو عجیب منظر دیکھا، جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی۔ پیغمبر نے پوچھا خدیجہ گھر میں کوئی اور ہے نہیں، اب باتیں کس سے کر رہی ہیں؟ جناب خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ باہر چلے جاتے ہیں نا تبلیغ کے لیے، یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے نا، یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے۔ جہاں پیغمبر نے فرمایا خدیجہ یہ بچہ جو تیرے شکم میں ہے نا، یہ بیٹا نہیں، یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے۔ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، مجھ محمد کی نسل میری بیٹی سے چلے، اور یہ معجزہ تھا، یہ انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر تھی زہرا۔ وہ کہہ رہے تھے جو اللہ نے بیٹے دیے تھے نا، اللہ نے بیٹے دے کے واپس لے لیے تھے۔ اللہ مالک ہے، قادر ہے نا، دے کسی کو دے کسی کو نہ دے، کسی کو جوڑے جوڑے دے کسی کو باندھ رکھے کسی کو دے کے لے لے، وہ قادر مطلق ہے نا۔ بیٹے دے کے واپس لے لیے تھے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، مکہ کے مشرک بغلے بجاتے تھے، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، تحریک کون چلائے گا؟ بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا؟ صبر کرو، کچھ وقت گزر جائے گا، یہ دنیا سے چلا جائے گا، مشن مٹ جائے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، بیٹا تو ہے کوئی نہیں۔ میں آپ کے مزاجوں کو چیک کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا میں۔ مکہ کے مشرک کہہ رہے تھے بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا؟ بیٹا تو ہے کوئی نہیں، تحریک کون چلائے گا؟ خود یہ مذہب مٹ جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں تھے مشرک لیکن جانتے تھے مشن بیٹے چلاتے ہیں، دوست نہیں۔ بیٹا تو ہے نہیں، مل جائے گا۔ ابتر ہے، نسل کیسے چلے گی، ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ کوثر نازل کر دی، کہا میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے زہرا عطا کر دی، فصلی لربک وانحر۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے شکرانے میں نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے۔ کوثر کے کئی معنی کیے ہیں مفسرین نے، کسی نے کہا حوض کوثر ہے، کسی نے کہا خیر کثیر ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن ہمارے ائمہ نے کہا اس کوثر سے مراد جناب زہرا ہے۔ اور قرینہ قرآن کی سورت کی آخری آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب تو ابتر نہیں ہے، تیرا دشمن ابتر ہے۔ اور یہ زہرا ہے، اس سے نسل چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ اور آئیے یہ معجزہ ہے دختر پیغمبر کا، مکہ بھرا ہوا تھا دشمنان پیغمبر سے۔ ابو جہل وہاں رہتا ہے، ابو لہب وہاں رہتا ہے، دوسرے دشمن وہاں رہتے ہیں، دشمنوں سے بھرا ہوا تھا نا۔ اگر دشمنوں سے بھرا ہوا نہ ہوتا ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابو طالب کے بعد جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد پھر مکہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا نا، دشمنوں سے بھرا ہوا تھا، طرح طرح کی اذیتیں کرتے تھے۔ کہا نکل جاؤ یہاں سے، مدینے چلے جاؤ۔ اور جب نکل کے پیغمبر جا رہے تھے نا، مڑ مڑ کے مکہ شہر کی طرف تھے۔ قرآن کہتے اللہ نے کہا میرے حبیب ہم جانتے ہیں تیرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ہم تجھے فاتح بنا کے لوٹائیں گے۔ مکہ بھرا ہوا ہے دشمنوں سے، پیغمبر چلے گئے۔ آپ سوچئے دیکھیے یہ بی بی کتنی عظمت والی ہے، دشمنوں سے شہر بھرا ہوا ہے، ادھر اکیلی زہرا ہے۔ آج پوری دنیا کا چکر لگائیے، تمہیں ایک بندہ نہیں ملے گا جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں، میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، میں فلاں دشمن پیغمبر کی نسل سے ہوں۔ وہ ابتر ہو گئے۔ تو جس علاقے میں جائیں گے آپ کو ہزاروں ملیں گے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں گے ہم محمد کی اولاد سے ہیں، ہم بطول کی اولاد سے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اولاد رسول کا ہونا یہ معجزہ ہے جناب زہرا کا۔ ان شانئک ھو الابتر،
نہیں ہوگی. کتنی برکت والی بیوی. جب ولادت کا وقت قریب آیا تو عرب کی عورتوں کی طرف پیغام بھیجا جناب خدیجہ نے کوئی نہیں آئے تو اچانک 4 بیویاں گھر میں داخل ہوئی. خدیجہ گھبرا نہیں، یہ حوا ہے، یہ آسیہ ہے، یہ کلثوم ہے، یہ مریم ہے، ہم آئے ہیں تیری خدمت کرنے کی. جب ولادت ہوگی نا تو روایت میں نے پڑھا بیوی کو اٹھایا ایک سفید کپڑے میں لپیٹا یوں جناب خدیجہ کی طرف بڑھا کے کہتے ہیں یا خدیجہ تو خزیہا طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونتن حورے کا فیہا وفی نسلہا. اے خدیجہ اسے لے لو، یہ طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، میمونہ بھی ہے، حورے کا فیہا وفی نسلہا. یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت ہے. بڑی عظمت والی بیوی. اور پھر جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے نام رکھتے ہیں. یہ بچوں کا پہلا حق ہے والدین پر. توجہ چاہوں گا، اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو. بچوں کے نام خوبصورت. کسی انگریز کا نام بگاڑ کے رکھنا یہ خوبصورتی نہیں ہے، یہ توہین ہے بچوں کی. 8 سال 10 سال اولاد نہیں ہوئی، رو 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 کے دعائیں مانگی، مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، نماز کے بعد دعا میرا اللہ اولاد دے دے. اور 10 سال کے بعد بچہ ملا تو نام ٹونی رکھ دیا. توہین ہے انسانیت کی. خوبصورت نام رکھو. نام محمد رکھ، نام علی رکھ، اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ، اپنے بیٹے کا نام حسین رکھ، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ. وہ گھر کتنا نورانی ہوگا جس میں سارا دن نبی محمد علی حسن حسین فاطمہ کے ناموں کا ورد ہوتا ہے. خوبصورت نام. ہم ایک نام رکھتے ہیں اپنے بچے، زیادہ سے زیادہ ایک نیک نام مشہور ہو جاتا ہے، پھر پیار کی وجہ سے ہم ذرا اس کا دوسرا نام رکھتے ہیں. آؤ اس بیوی کی عزت کیا ہے. اصول کافی ہے. میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء. میری اماں زہرا کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہیں. 9 نام. ہمارے یہاں 1 نام یا 2 نام ہوتے ہیں نا، اس بیوی کے 9 نام. پوچھا گیا تو فرمایا اس کا نام فاطمہ بھی ہے، اس کا نام زہرا بھی ہے، اس کا نام زکیہ بھی ہے، اس کا نام رضیہ بھی ہے، اس کا نام مرضیہ بھی ہے، اس کا نام بطول بھی ہے، اس کا نام محدثہ بھی ہے. رضیہ ہونا اتنا کمال نہیں ہوتا. رضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے. مرضیہ اسے کہتے ہیں اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو. بیوی اتنی عظمت والی. اللہ جس کی رضا پہ اتنا راضی ہے. ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ فاطمہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. یہ راضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زکیہ ہے، یہ بطول ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ محدثہ ہے. پوچھا گیا محدثہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو فرشتوں سے باتیں کرے. یہ بیوی وہ ہے جو فرشتوں سے باتیں کیا کرے. اچھا یہ عربی میں ان کی تعریف کی گئی. جن ہوتا ہے نا، جن دیکھا ہے کسی نے؟ جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جن جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر. یہ جن ایک ناری آگ کے بنی ہوئی مخلوق ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے، یہ ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا، حتیٰ کہ کتا اور خنزیر بھی بن جاتا. اس کے مقابل میں فرشتہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر. یہ نوری مخلوق ہے، یہ ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں فرشتے. صرف کتا اور خنزیر نہیں بنتے. یہ نوری جسم ہے، یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. اور یہ بیوی فرشتوں سے باتیں کرتی.
اور اگر میری بات پہ یقین نہ آئے نا اکاڑا والو تو چلو اکاڑا کے اس مرکزی امام بارگاہ سے مدینے چلتے ہیں، دختر پیغمبر کے دروازے پہ، وہاں تمہیں نظر آئے گا یہ فرشتے کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی جھولا جھولانے آتے ہیں، کبھی سوال کرنے آتے ہیں، کبھی چکیاں چلانے آتے ہیں۔ عظمت والی بی بی حضرت سلیمان فارسی بڑی عظمت والے صحابی، پیغمبر کی بیٹی میں چچا کہہ کے پکارتے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بطول جسے چچا کہے۔ وہ آئے کسی کام کی غرض سے جناب سیدہ کے دروازے پر جو پردہ لگا ہوا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، ذرا پردہ ہٹا، انہوں نے عجیب منظر دیکھا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، جھولا ہل رہا ہے، چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کے دوڑا حضرت سلیمان مسجد میں آئے، پیغمبر نے آتے ہوئے دیکھا، پریشانی کے آثار ہیں۔ پیغمبر پوچھتے ہیں سلیمان پریشان کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا ہے، زہرا کے گھر میں چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، جھولا ہل رہا ہے، ہلانے والا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سلیمان تو نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے جب میری بیٹی زہرا تھک کے آرام کرنے لگتی ہے نا تو اس کے بچے ہوئے کام فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، آپ نے پوری تاریخ میں ایک بیٹی آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ سنت پیغمبر بیٹی کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ توجہ کروں گا، جب جناب سیدہ آتی تھی نا پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا یہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے کھڑے نہیں ہوتی، اگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے پیغمبر کھڑے ہونا تو یہ سنت پیغمبر ہوتے، ہر باپ کے لیے ضروری ہے سنت پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، کوئی صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی ولی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، یہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، میں بہت اہم نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ زہرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بی بی نے سوال بھی کیا تھا، یا رسول اللہ بیٹی کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ جب آپ یہ کھڑے ہو جاتے ہو بیٹی کے لیے، فرمایا تجھے کس نے کہا میں اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہوں؟ میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا۔ جب میری زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہے نا، اللہ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استغفار کرو۔ سنت پیغمبر بیٹی کے لیے اٹھنا نہیں ہے، فاطمہ کے لیے اٹھنا ہے۔ اور خدا شاہد ہے میں عرض کروں گا دربار میں پیغمبر کی بیٹی سمجھ کے نہ اٹھتے، سنت پیغمبر تھا زہرا کے احترام میں زہرا ہی میں تھی نا۔ اللہ تمہیں مدینے لے جائے۔ پیغمبر کی بیٹی کے گھر سے دربار مسجد زیادہ دور نہیں تھی، لیکن بڑا اہتمام کیا گیا دوستو، اتنا اہتمام، سارے راستے میں کناتیں لگوائی گئی۔ بی بی بنی ہاشم کی عورتوں کے جھرمٹ میں گئی، اکیلی نہیں گئی، بیویوں نے بنی ہاشم کی عورتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اور میں نے پڑھا روایت میں جو چادر بی بی نے پہنی ہوئی تھی نا وہ اتنی بڑی تھی، وہ زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، اتنی بڑی چادر میں، کنیزوں کے جھرمٹ میں، عورتوں کے جھرمٹ میں، کناتوں کے اندر دربار گئی۔ میں کہوں گا زہرا مسجد نبوی میں آنا اور بات ہے، یزید کے دربار میں گئی جناب سیدہ۔ روایتوں میں ہے بی بی کھڑی رہی، کافی دیر کھڑی رہی، ایک جملہ کہا بنت پیغمبر نے، اے مسجد میں بیٹھنے والوں، وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، مجھے پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔
پیغمبر کی بیٹی نے رونا شروع کیا، پیغمبر کی بیٹی کی صدائیں بلند ہوئی، پوری مسجد والوں نے رونا شروع کیا، ہر طرف سے چیخیں بلند ہوئی۔ جو ہی رونے کی صدائیں تھمی، جناب سیدہ نے کہا لوگوں سنو، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں۔ دو دعوے کیے دختر پیغمبر۔ پہلا دعویٰ ہبہ کا، میرا بابا مجھے فدق دے کے گیا تھا، میرے قائدوں کو کیوں نکالا تم نے؟ یہ فدق ہی تو ہمارے پاس تھا، کیوں قبضہ کر لیا، کیوں نکالا وہاں سے؟ یہاں انہوں نے کہا اے زہرا اگر پیغمبر لکھ کے گئے تھے تو کوئی گواہ ہے؟ اس بات پہ رونا آتا ہے، کس سے گواہ مانگ رہے ہو؟ دختر پیغمبر جس کی طہارت کی گواہی اللہ قرآن میں دے، اس سے پوچھ رہے ہو گواہ کہاں ہے؟ فرمایا ہاں میرے گواہ ہیں، علی میرے گواہ ہیں، حسنین میرے گواہ ہیں، ام ایمن میری گواہ ہے۔ گواہوں کو رد کر دیا گیا، علی تیرے شوہر ہیں، حسنین تیرے بیٹے ہیں، ان کی گواہی تیرے حق میں قبول نہیں، ام ایمن کنیز ہے، اکیلی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ دختر پیغمبر نے پھر اپنا دعویٰ بدلا، اگر ہبہ نہیں مانتے ہو تو اس پوری دنیا میں میرے علاوہ نبی کا کوئی وارث ہے؟ میں اپنے بابا کی اکیلی وارث ہوں۔ یہاں پھر ایک حدیث کا سہارا لیا گیا جس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے، کہنے لگے کہ اے دختر پیغمبر نے فرمایا تھا یا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کے گروہ جو چھوڑتے ہیں نا وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ دختر پیغمبر نے یہاں کہا کیسی بات کر رہے ہو، جو حدیث میرے بابا تجھے بتا گئے تھے مجھے نہیں بتا گئے، تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے، میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ نہ ماننا تھا انہوں نے، نہ مانے، واپس آئی زہرا آزادارو اللہ تمہیں مدینے لے جائے، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، گئی تھی نا اطمینان سے چلتی ہوئی، جب واپس آئی ہے نا اپنے صحن میں آ کے بیٹھ نہیں سکی، زہرا گر گئی اپنے گھر میں آ کے، جیسے گری 4 سال کی زینب آگے بڑھی، اپنی ماں کو سنبھالا، اماں کیا ہوا جو فدق نہیں ملا، اماں کیا ہوا جو حق نہیں ملا، کیوں رو رہی ہے اماں؟ یہاں جملہ کا زینب بیٹی میں اپنے فدق کو نہیں رو رہی، جو حالت دربار کی میں دیکھا۔ پیغمبر کے بعد وہ اتنی دکھی تھی زہرا، 75 یا 95 دن، 2 روایتیں ہیں نا، اپنے بابا کے بعد زندہ رہی۔ 75 یا 95 دن کتنے ہوتے ہیں، لیکن اتنی کمزور ہو گئی تھی زہرا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے، جب بستر پہ سو رہی ہوتی تھی زہرا، کانت کل خیال ہے، صرف ہڈیاں نظر آتی تھی، بدن پہ جسم کے کوئی گوشت نظر نہیں آتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا بستر پہ سو رہی ہے، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی، موت کی پٹی باندھے رکھتی، اور آبادانوں گھر جانا مجلس کے بعد، تمہارے گھروں میں بیٹیاں ہوں گی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی بیوی بیمار ہو جائے اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ڈاکٹر اسے جواب دے دے، بیویاں ملنے جائیں، وہ صرف ایک بات کہتی ہے، بیویوں دعا کرو اللہ مجھے زندگی دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کون سنبھالے گا، انہیں کون سنبھالے گا، ان کی کون پرورش کرے گا، دعا کرو اللہ مجھے زندگی دے دے، میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ اللہ جانے زہرا کتنی دکھی تھی، بچے چھوٹے تھے لیکن دعائیں کرتی تھی، اللہم عجل لی وفاتی، اور میرا اللہ مجھے موت دے دے، اب زندگی کی تمنا نہیں رہی، موت مانگتی تھی زہرا۔ یا ابتا صبت علی مصائب اللہ صبت الایام سرنا لیا آئے فرماتا تیرے بعد کوئی اتنے مصائب آئے ہیں، اگر دنوں پہ آتے یہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے، صبح ہوتی تو بی بی روتی، دن کو روتی، رات کو روتی، مدینہ کے لوگ آگے کہتے یا علی دختر پیغمبر سے کہو اپنے رونے کے وقت بنا ہے، اور جب یہ روئے گی ہاں اس وقت نہیں، جب یہ چپ ہوگی ہم آرام کریں گے۔ جناب امیر المومنین آئے، زہرا
یا علی ان سے کہہ دو اب کے بعد تمہارے شہر میں محمد کی بیٹی نہیں رہے گی. صبح ہوتی ادادار اپنے گھر سے کاموں سے فارغ ہوتی, حسنین شریفین کو ساتھ لیتی. اللہ تمہیں مدینے بھیجا ہے, 3 میل کا فاصلہ ہے, میدان احد میں جاتی, حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ جاتی, ایک زانو پہ حسن ایک زانو پہ حسین, دونوں بیٹوں کو بٹھاتی, دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے پوچھتی میرے لال وہ بابا کدھر گیا جو شانوں پہ پیار کیا کرتا تھا, وہ نانا کدھر گیا جو پیار کیا کرتا تھا. سارا دن حضرت حمزہ کی قبر پہ گزار دیتی, شام کو واپس آتی. اسی عالم میں وقت گزر رہا ہے. ایک مرتبہ جو علی اندر آئے, گھر میں آئے تو عجیب منظر دیکھا. ایک وقت میں زہرا کئی کام کر رہی ہے, لباس دھوئے جا رہے ہیں, کھانے تیار کیے جا رہے ہیں, بچوں کو نہلانے کا بندوبست ہو رہا ہے. زہرا بیمار ہو, یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا ابوالحسن ابھی تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی تھی, خواب میں بابا ملے ہیں جو کہہ رہے تھے زہرا مصائب ختم ہونے والے ہیں, اب میرے پاس آنے کا وقت ہو گیا, لگتا ہے دنیا سے جا رہی ہوں, پتہ نہیں میرے بچوں کو کوئی نہلائے کہ نہیں, اور یتیموں کو کوئی کھانا کھلائے کہ نہیں, بندوبست کر کے جا رہی ہے تاکہ میرے باپ پریشان نہ ہو. اے آزادار گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی, بچوں سے کہا نانا کی قبر پہ جاؤ, دعا کرو میرا اللہ ماں بیمار صحت دے دے. ادادار بچوں کو ادھر بھیجا, خود حجرے میں چلی گئی. ادادار کنیز سے کہا او میرے بچے آئے, پہلے انہیں کھانا کھلانا پھر میرے پاس بھیجنا. ادادار بچے گئے, نانا کی قبر پہ دعا کرنے لگے, نانا جان اماں بیمار ہے. روتے روتے جو بچ گیا, عالم غش میں پیغمبر میں دیکھا بیٹا تم یہاں آئے ہوئے ہو, اماں کا تو انتقال ہو گیا. بچے اٹھے دوڑے اپنے گھر کی طرف آئے, اس دروازے پہ رکے, کنیز نے روک کے کہا پہلے کھانا کھا لے. کہا ہمیں پہچان, ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھائے. اور دروازہ کھلا, بیوی کے پاس گئے, پھر اپنے بابا کو بلایا. علی حیدر کرار کو وصیتیں کی تھی, یا علی مجھے رات کو دفن کرنا, یا علی مجھے آپ غسل دینا, یا علی مجھے